بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سب سے پہلی سیرت اسحاق بن یسار کی، اس کی آج 5ویں قسط آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے یوٹیوب چینل کتاب نامے پر اور ٹرو پیٹریٹ ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر اور فیس بک پیج کتاب نامے کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیت اللہ کی عظمت کا معجزہ۔ ابن سعد فرماتے ہیں کہ دور جہالیت کے اندر قریش نے ایک جگہ مجلس لگانے کے لیے متعین کی ہوئی تھی۔ جس جگہ وہ اپنی مجلس کرتے تھے ایک جلسہ گاہ تھی جہاں پر وہ اپنی محفل سجایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک لڑکا آیا، وہ مسجد کے دروازے سے جلدی سے اندر داخل ہوا اور جا کر بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ چپک گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک عمر رسیدہ شخص آیا اور اس کے پاس آ کر رک گیا، اور جب اسے پکڑنے لگا تو بوڑھے کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ وہ اپنی وضاقتہ سے بنی بکر کا فرد ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ہم اس کے پاس گئے، ہم نے اس سے پوچھا تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بنی بکر سے ہوں۔ ہم نے پھر پوچھا تیرا اس لڑکے کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو اس لڑکے نے جواباً یہ قصہ بیان کیا کہ ابھی ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے کہ ہمارے والد فوت ہو گئے، ہماری والدہ بیوہ ہوئیں تو ان کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہماری والدہ نے اس گھر بیت اللہ کی پناہ حاصل کی اور ہمیں یہاں پر رکھا، اور ہمیں وصیت کی کہ اگر میں انتقال کر جاؤں اور تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس گھر بیت اللہ کی پناہ میں آ جانا۔ میری والدہ کے انتقال کے بعد اس بوڑھے نے مجھے زبردستی نوکر بنا لیا، مجھ سے ریوڑ چرانے کا کام لینے لگا اور مجھے بھی اونٹوں کے ساتھ مکہ لے آیا۔ جب میں نے اس بیت اللہ کو دیکھا تو مجھے اپنی مرحومہ والدہ کی وصیت یاد آ گئی۔ میں اس گھر میں داخل ہو کر اپنی خلاصی کی دعا کرنے لگا۔ ہم نے اس بچے سے کہا اللہ کی قسم تمہیں پناہ حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد ہم اس بوڑھے کی طرف متوجہ ہوئے تو اس کے دونوں ہاتھ لکڑی کی طرح سوکھ چکے تھے۔ ہم نے اس بوڑھے کو اس ریوڑ کے ایک اونٹ سے باندھ کر اس کے ریوڑ کو ہانک دیا اور کہا دفع ہو جاؤ، تم پر اللہ کی مار ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلیٰ ظرفی کا واقعہ۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا پیشہ تجارت تھا۔ ایک مرتبہ تجارتی سفر کے دوران میرا گزر ایک پہاڑی راستے سے ہوا۔ میں نے اچانک ایک آدمی کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ اگر آپ مجھے امان دیں گے تو میں بھی آپ کو امان دوں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا اور اس سے کہا کہ تجھے امان ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میرے قریب آؤ۔ میں اس کے قریب ہوا تو دیکھا کہ اسے خطرناک سانپ نے ڈس لیا تھا اور وہ اس طرح پڑا ہوا تھا کہ وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا اس پہاڑی کے نیچے میرے اہل و عیال ہیں، آپ مجھے ان کے پاس پہنچا دیں۔ میں نے اسے اپنے اونٹ پر سوار کر کے اس کو اس کے اہل و عیال کے پاس پہنچا دیا۔ اس کی قوم کے کسی شخص نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں قریشی ہوں۔ اس شخص نے کہا اللہ کی قسم تیرے ساتھ احسان کیا جائے گا، کیونکہ تم نے اس شخص کے ساتھ احسان کیا جس سے بڑھ کر کوئی ظالم اور چور نہیں تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں سفر سے آ رہا تھا کہ میری اونٹنی بھاگ گئی اور لاپتہ ہو گئی۔ جب میں اس سے مایوس ہوا تو پہلو کے بل لیٹ گیا اور گہری نیند سو گیا۔ مجھے کسی نے نہیں جگایا، یہاں تک کہ میں نے سوتے ہوئے محسوس کیا کہ اونٹنی اپنے ہونٹوں سے
میرے پاؤں سہلا رہی ہے، اور میں بیدار ہو گیا، چنانچہ میں اٹھا اور اونٹنی پر سوار ہو گیا، یعنی مجھے میری اس نیکی کا عوض مل گیا جو میں نے اس شخص کے ساتھ کی تھی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسحاق بن یسار یہاں پر اختتام پذیر ہوئی۔